نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ 4th کلاسز کی سٹارٹ کریں گے، اور آج کے ہمارے ٹاپکس آف ڈسکشن ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینیج دیکھیں گے ٹل عدنان، جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا عرب المستعربہ میں عدنانی عرب تک، جس میں کہ 20 جنریشنز بنتی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ وہ موسٹ اوتھینٹک چین اویلیبل ہے صحیح بخاری کے ذریعے سے ہمارے پاس، اور اس کے اوپر جو چینز اویلیبل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد اسی نسب میں یہ 20 جنریشنز میں جو اہم شخصیات تھیں جن کا تعارف ہمیں ملتا ہے کتابوں میں، اس کو ہم دیکھیں گے، اور انہی شخصیات نے کس طرح سے قریش کو ترقی دی، مکہ میں ان کا کیا رول تھا، کیا ذمہ داریاں وہ نبھاتے رہے، ان کی ترقی کا کیا راز تھا، یہ سارا کچھ دیکھیں گے اور اس کو ریلیٹ کریں گے سورۃ قریش کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر جب عبد المطلب کی بات آئے گی تو ان کے زمانے میں ہونے والے 3 اہم واقعات تھے، وہ 3 ہم انگلیوں پہ گن کے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جب اصحاب الفیل کا واقعہ پڑھیں گے تو ساتھ ہی ہم سورۃ الفیل کو بھی کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں فرسٹ سلائیڈ سے ہماری، اور سب سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل اور شرف دے رکھا ہے، اتنا زیادہ کہ ہمیں مسلسل اس کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ سب سے زیادہ نوبل لینیج اگر کسی کا ہے تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ صحیح مسلم میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے 2276، اور اسے میں نے عربی میں ہی لکھا ہے تاکہ سب سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی عربی بھی تھوڑی ساتھ ساتھ اسٹرانگ ہوتی جائے اور پڑھنا بھی آئے اور اسے سمجھنا بھی آئے، اور اس کے بہت ایزی ورڈز ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، کنانا من ولدی اسماعیل، کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں سے علیہ السلام، واصطفیٰ اور چن لیا۔ ہم لوگ مصطفیٰ نام بھی رکھتے ہیں نا، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا شخص، تو اصطفیٰ اسی کا فعل ہے، ورب ہے۔ واصطفیٰ اور اس نے چن لیا، قریشن من کنانہ، کنانہ میں سے قریش کو، یہ سب اب لوگوں کے نام ہیں۔ قریش ہم کس کو کہتے ہیں، کون شخص تھا، یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ واصطفیٰ اور اس نے چن لیا، من قریشن بنی ہاشم، قریش میں سے بنی ہاشم کو، ہاشم کی اولاد کو۔ واصطفانی اور اس نے چن لیا مجھے، من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے، ہاشم کے پورے قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں۔ وبشریٰ اخی عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں انہوں نے جس بشریٰ کا بتایا، خوشخبری کا بتایا، وہ بھی میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بشریٰ ہوگی، ایک خوشخبری ہوگی، بشارت ہوگی۔ وہ بشارت کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ جبکہ جو کرسچنز عیسائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بشریٰ ہے جو کہ پال نے بعد میں نیو ٹیسٹمنٹ وغیرہ کو ارینج کیا اور وہ لکھی اور وہ دین لوگوں کو، وہ ہے۔ لیکن ہم مانتے ہیں اور حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بشریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی احادیث ملتی ہیں جس میں قریش سے ریلیٹڈ بھی فضل بتایا گیا ہے، شرف بتایا گیا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ خیر و شر میں ہمیشہ قریش کے تابع رہیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ قریش ایسا قبیلہ ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ ہمیشہ خیر و شر میں اس کے تابع رہیں گے، یعنی ان کو لیڈرشپ کوالٹیز دے دی گئی ہیں، قائدانہ صلاحیتیں، نہیں صرف قائدانہ رولز بھی دیے گئے،
ذمہ داریاں بھی دی گئیں اور باقی لوگ ان کے تابع رہیں گے موسٹ آف دا ٹائم. ہمیں پتہ ہے شروع سے خلفائے راشدین سارے قریش سے تھے، اس کے بعد بنو امیہ کی حکومتیں رہی ہیں، پھر عباسد سلطنت جو رہی ہے امپائر پوری، وہ سب یہ سارے قریشی تھے، اور اینڈ میں جب امام مہدی آئیں گے تو ان کا بھی تعلق قریش سے ہی ہوگا. تو قریش کی فضیلت سے ریلیٹڈ بھی ہمیں ایون احادیث ملتی ہیں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں 20 جنریشنز کی پوری ایک لائن ہے. اس سے پہلے کہ میں اسے پڑھوں، اسی سلائیڈ کی رائٹ سائڈ کو آپ دیکھیے، رائٹ سائڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس وقت بالکل چھوٹے نومولد بچے تھے، وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ان دونوں کو حجاز میں مکہ کے صحرا میں تنہا چھوڑ آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے باقی تمام ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کے خوشی کے ساتھ پاس کیے، اس میں بھی انہوں نے بالکل چوں چرا نہیں کی اور دونوں کو جا کر حجاز میں چھوڑ دیا. اور ان کی جو وائف تھی حضرت ہاجرہ، انہوں نے صرف یہ ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. اور وہ اور حضرت اسماعیل وہیں پہ رک گئے اور حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر واپس عراق کی طرف چلے گئے، عراق شام کی طرف، وہاں سے آئے تھے مکہ کی طرف. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے صحرا تھا، کچھ بالکل خالی، نہ درخت، نہ کوئی گھر، نہ خیمہ، نہ پانی، نہ کچھ، اور نہ ظاہر ہے پھر نہ کوئی آبادی. پرانے زمانوں میں تو آبادی وہیں پہ ہوتی تھی جہاں پہ کہیں پہ کوئی پانی ہے یا کہیں پہ کوئی درخت وغیرہ کوئی ایسا انتظام ہے، ورنہ تو لوگوں کا رہنے کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی. تو خیر وہاں پہ پھر یہ سٹوری ہم سب کو ہی پتہ ہے. حضرت ہاجرہ نے جب حضرت اسماعیل رونے لگے بھوک سے تو حضرت ہاجرہ نے بھاگنا شروع کیا، اور جب وہ بھاگتی گئیں 7 چکر ان کے کمپلیٹ ہوئے، حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑتے رہے اور وہاں سے پھر زمزم کا چشمہ پھوٹا. اور زمزم کا جب چشمہ پھوٹا اس کے ہی کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں پر بنو جرہم کا قبیلہ، جس کو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ عرب کی کون سی برانچ سے ریلیٹ کرتے تھے؟ قحطانی عرب سے ریلیٹ کرتے تھے. تو قحطانی عرب میں سے بنو جرہم کا قبیلہ وہاں آ کر وہ تجارت کے لیے آگے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا یہاں سے پانی نکل رہا ہے، انہوں نے اپنے خیمے وہیں پہ بسا لیے اور وہیں پہ بس گئے. اس طرح وہاں پر آبادی بھی ہو گئی. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل بھی وہاں ہی رہنے لگے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا دوبارہ کہ وہ واپس جائیں اپنی وائف کے پاس اور حضرت اسماعیل کے پاس، اور وہ بھی اس وقت جب حضرت اسماعیل آلموسٹ 10 ایئرس کراس کر چکے تھے، یعنی ٹین ایج میں اپنی انٹر ہو چکے تھے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ واپس جائیے. اور جب واپس گئے ہیں تب آپ سب جانتے ہیں سورۃ الصافات میں بھی یہ واقعہ آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا اور اس پر عمل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا اپنے بیٹے سے. اور حضرت اسماعیل نے بھی یہی فرمایا کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اسے ضرور کر دیجئے. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں حضرت اسماعیل کی فرما برداری اور ان کی تربیت. اور ان کی تربیت کرنے والا کون تھا؟ ان کی والدہ. وہ اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے رہتے تھے وہاں پہ، ان کے والد تو ساتھ نہیں تھے. یعنی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سنگل مدر کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے ایک بچے کی لائف میں. ہم عموماً سوچتے ہیں کہ ہم سنگل مدرز ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ہمارے ہسبینڈس دور رہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکیں گے، یا کسی اور وجہ سے ہم سنگل مدر ہیں تو شاید ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن سنگل مدرز بھی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اتنی اسٹرانگ پرسنالٹیز دے سکتی ہیں، اتنی اچھی تربیت کر سکتی ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے بالکل نہ جھجکیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہی تو رتبے ہیں، یہی تو درجات ہے جس کے لیے کہ ہماری ساری ایفرٹ ہے. بیسیکلی یہی تو کامیابی کی نشانی ہے، اور وہ کامیابی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا بھرپور مثال ہمیں دکھائی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہوا کیا؟ آگے میں نے تھوڑی سی سٹوری آپ کو بتائی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پھر نکاح کہاں ہوا؟ بنو جرہم میں ہی، انہی کی ایک خاتون کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان کی اولادیں وہیں پر پھر بسیں. وہیں پر کیوں بسیں؟ یہی پوائنٹ اٹھانے کے لیے یہ پورا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں. سورۃ البقرہ میں پورا یہ واقعہ آتا ہے، پہلے پارے سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اینڈ میں جا کر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. اور پھر بیت اللہ کے متولی اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے،
اس کا خیال رکھیں گے، اس کی جتنی بھی مینجمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں یا لوگوں کو طواف کے لیے بلانا، حج کے لیے بلانا، سب کچھ یہ سب ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس کا ثبوت ہمیں اس آیت سے بھی ملتا ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب بنا دیا ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، یعنی لوگ بار بار یہاں پر واپس آئیں گے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بھی بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی ہم پورے بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں اور بیت اللہ میں ہر جگہ پہ نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہی ہے، لیکن مقام ابراہیم کو خصوصاً مصلی بنانے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم کا سٹیٹس، کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ بناتے تھے کعبہ، تو وہاں جا کے خصوصاً تم نماز پڑھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ذمہ داری دی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ، کہ وہ پاک صاف کریں، پاک صاف رکھیں، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ مطلب یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوگا ان کا مکمل طور پر خیال کیسے رکھا جائے گا، اور صرف ان کا ہی نہیں، گھر کا بھی مکمل طور پر کیسے خیال رکھا جائے گا، یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری ذمہ داری دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم کو، اور اس کے بعد ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حجاز کے علاقے میں بسا دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت اسماعیل کے آلموسٹ 10 to 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہمیں تورات میں ایک نام پتہ چلتا ہے، وہ ہے مقدار۔ ٹھیک ہے، اور انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہی کی آگے اولاد ہیں جن کی جنریشنز میں عدنان آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سائٹ پہ میں نے لکھا حضرت اسماعیل کے بیٹے کیدار نام ہے، مقدار نہیں ہے، کیدار کی اولاد جن کا ذکر تورات میں بائی نیم کیدار کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ پھر حجاز میں بسیں گے اور یہ کعبہ کے متولی ہوں گے۔ اب پچھلی سلائڈ پہ ہی ہم چلتے ہیں اور اب ہم پڑھیں گے یہ پورے لسٹ جو نیمز کی ہے، 20 جنریشنز، جس کو کہ انشاءاللہ ہم نے یاد کرنا ہے، ہم سب کو آنی چاہیے، اور اس کو آپ دھیان سے سنیے گا تاکہ اس میں جو نام ہیں ان کی پروننسیشنز بعد میں آپ سے غلط نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نذر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ تو یہ ہم پہنچ گئے عدنان تک۔ ٹھیک ہے، یہ پکچر اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ میں امیجز جو شیئر کروں گی وہ انشاءاللہ بالکل کلیئر ہوں گے، اور ایک الگ سے ویڈیو میں صرف ان ناموں پہ بنا دوں گی تاکہ وہ سن کر آپ کو یاد ہو جائیں۔ اور خصوصاً یہ قصی تک تو آلموسٹ 5 to 6 جنریشنز تو آلموسٹ سب کو نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنی ہی چاہیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہاں تک تو سب کو ویسے ہی آنا چاہیے، اب تک ہمارے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ اس سے اوپر 2 more generations ابن عبد مناف اینڈ ابن قصی، چلیں یہاں 5 تک تو ہو جائے، اس کے اوپر بھی جس کو آتا ہو تو ویل اینڈ گڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ 20 جنریشنز ہے جس کا ذکر کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ صحیح بخاری میں، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور یہ بالکل اوتھینٹک چین آف انفارمیشن سے ہمیں ملتا ہے، چین آف نریٹرز سے۔ اس کے اوپر عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک جانا، یہ اب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو وہ چینز بھی مل جائیں گی، آپ کو سارے نام مل جائیں گے، لیکن اس کی سورس کیا ہے؟ اس کی سورس صرف اور صرف ہے عربک فولکلور، یعنی عربی کی جو کہانیاں، قصے کہانیاں ہیں نا، وہ اس کی سورس ہے، وہ بالکل بھی مستند نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل سے جب حضرت آدم علیہ السلام تک جانا ہے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عدنان سے اسماعیل تک جو ہے وہ ہمیں بائبل اور تورا میں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، وہ لوگ تھے بنی اسرائیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، تو ان کو تو یعنی ایک طرح سے دشمنی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں
اولادوں کی طرف، حالانکہ وہ دور سے کزنز ہی بن گئے نا. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ماننے سے کہ جی یہ ہم میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں. صرف اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مینٹین نہیں رکھا. لیکن اسماعیل سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک ہمیں مل جاتی ہے چین، اور اس کی سورس ہے بائبل. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق سے حضرت آدم تک انہوں نے ڈیفینیٹلی مینٹین رکھی ہوئی ہے. لیکن بائبل پر بھی یا تورات پر بھی ہم مکمل طور پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس مستند چین ہے جس کو کہ ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اب اسی چین کو آگے بریک اپ کر کے میں نے لگایا ہے تاکہ ہمیں تھوڑا سا مزید کلیئر نظر آ سکے. ٹھیک ہے، اور ہم سٹارٹ کریں گے لیفٹ سائڈ سے، کچھ لوگوں کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے. عدنان سے ہم شروع کرتے ہیں جس کا آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا. جی، تو عدنان کون تھے؟ حضرت اسماعیل کے جو بیٹے تھے نا کیدار، ان کی اولادوں میں سے ہی تھے، جو کہ پھر حجاز میں ہی بسے رہے اور وہیں پہ پھر کعبہ کے متولی بنے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ مضر کی ملتی ہے. مضر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری کی بکس میں، اور یہ سارا کچھ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسے نہ سمجھے گا کہ جی یہ ہمارے لیے کچھ ایکسٹرا انفارمیشن ہے یا اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آگے جا کے یہ بات جب یہ ڈفرینٹ صورتوں کے ساتھ یا ڈفرینٹ واقعات کے ساتھ ریلیٹ کرے گا نا تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں پیچھے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو مضر جو تھے ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو اونٹ تھے، اونٹوں کو کاروانوں اور قافلوں میں استعمال کرنے کے لیے جو ٹریننگ دی جاتی ہے، بیسکلی تیار کیا جاتا ہے، یہ کام انہوں نے سٹارٹ کیا تھا قریش میں، اور اس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے تھے. اور اس کے بعد نمبر 2 پہ دیکھیے جہاں پر میں نے لکھا ہے کنانہ جو تھے یہ اپنی بہادری اور علم اور حکمت کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے. اتنے زیادہ مشہور تھے کہ حج کرنے کے لیے جو لوگ ارد گرد کے علاقوں سے آیا کرتے تھے وہ خصوصاً ان کو ملنے بھی آیا کرتے تھے اور ان سے ملا کرتے تھے. اور ایون عربک کی جو پرانی لٹریچر کی بکس ہیں ان میں ان کی کچھ کوٹیشنز وغیرہ بھی موجود ہیں، اتنے یہ فیمس پرسنالٹی تھے. اس کے بعد النظر جو ہیں، اب ہم نے پیچھے جو حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا قریش کو کنانہ میں سے. ٹھیک ہے، کنانہ جو تھے ان کے بعد اللہ نے قریش کو چنا. قریش کیا ہے؟ قریش بیسکلی ایک لقب ہے جو کہ اب آپ نے دیکھا کہ چین میں کہیں پہ بھی قریش کا نام نہیں تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ قریش ان میں سے کسی نہ کسی کا ٹائٹل ہے، لقب ہے. تو علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو 3 لوگ ہیں نا جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے قریش الاکبر، قریش الاوسط اور قریش الاصغر، ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کا قریش ٹائٹل تھا. اور خصوصاً یہ جو ہے نمبر 4 پر قریش الاوسط، موسٹ آف دا اسکالرس کی رائے یہ ہے کہ یہ فہر یہ تھے قریش اصل میں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں کے بارے میں یہ رائے کیوں ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اور موسٹلی اتنی ڈیٹیلز میں ویسے لیکچرز میں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن میرا آلریڈی آپ کو پتہ ارادہ تھا کہ ہم انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کور کریں گے اور پورا ریلیٹ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کوشش میری یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، تو النظر جو ہیں ان کو قریش الاکبر کہا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ عزت اور اقتدار والے تھے. انہوں نے قریش کو بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ اقتدار دیا. انہوں نے ان کو جمع کیا، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو بیسکلی بکھرنے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیا. بہت زیادہ ایک قائدانہ جو رول ہوتا ہے وہ انہوں نے پلے کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو فہر ہے نا، فہر جن کو بیسکلی زیادہ تر اسکالرز مانتے ہیں کہ یہ تھے قریش، ان کا ٹائٹل تھا قریش. تو ان کے بیسکلی سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ قریش کے جتنے بھی قبیلے ارد گرد دور دور کی جگہوں پہ بستے تھے، دور دور نہیں، مکہ کے پاس پاس ہی تھے، لیکن ان کے حساب سے تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوگا. اب ہمارے حساب سے تو بہت ہی گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے نا، تو البتہ خیر مکہ کے آس پاس ہی تھے سارے قبیلے. تو ان سب کو وہ مکہ کے اندر لے آئے اور ان سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر لیا. دوسرا ان کا رول یہ بھی تھا، رول نہیں بلکہ ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو 12-13 قبیلے قریش کے ایگزسٹ کرتے تھے، ان سب کو وہ سارے قبیلے اگر واپس جائیں نا تو وہ جوائن کرتے ہیں فہر کے اوپر آ کر. ٹھیک ہے، ان سب کے آباء و اجداد میں فہر آ جاتے ہیں، فہر پہ وہ کنیکٹ کر جاتے ہیں. اور فہر سے اوپر تو پھر ظاہر ہے سارے کنیکٹڈ ہی ہوں گے، سارے پھر سیم ہو گئے آباء و اجداد. تو سنس وہ کنیکٹ سارے فہر پہ کر کے آتے ہیں تو اس لیے موسٹ آف دا اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ فہر ہی اصل میں قریش ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں قصی کے اوپر. قصی کو قریش الاصغر بھی کہا جاتا ہے.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سب کا ہی یہ ٹائٹل ہو، کیونکہ ان سب کا ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھا ہسٹری میں، اپنی تاریخ میں ان سب نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ قصی نے اس قریش کو سیاسی طاقت دی، پولیٹیکل اسٹرینتھ دی، اس نے دارالندوہ بنایا، دارالندوہ جو کہ ہم سیرت میں بار بار پڑھتے ہیں، جہاں پر یہ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ سارے جمع ہو کر، بیسکلی قریش کے سارے سردار جمع ہو کر میٹنگز کیا کرتے تھے، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی قصی نے۔ اور ڈیفینیٹلی جو سٹرکچر تھا انہوں نے بنایا ہوگا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوگا، لیکن جگہ وہی تھی جہاں پر اس زمانے میں ڈسکشنز ہوتی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ڈسکشنز ہوا کرتی تھی۔ تو دارالندوہ کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور وہاں پہ صرف یہ سیاسی ڈسکشنز ہی نہیں، باقی معاملات کو بھی ہینڈل کرنا، شادیاں وغیرہ کروانا، ہر طرح کے سلسلے وہیں پر ڈسکس ہوتے تھے، بیٹھک تھی ایک طرح کی۔ اس کے بعد حرم کی جو ذمہ داریاں ڈیوائڈ کی گئیں وہ بھی قصی کے زمانے میں ہی ہوئیں اور قصی نے ہی کروائیں، جس میں کہ سقایا کی ذمہ داری تھی۔ سقایا مطلب حاجی جو بھی آتے تھے کعبہ میں حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ان کے پانی پینے کا انتظام یہاں پر یہ کرتے تھے، اور سب حاجیوں کے لیے بیسکلی کیا جاتا تھا اور فری میں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا، لاسٹ ٹائم جب ہم نے مذہب تمام دنیا کے ڈسکس کیے تھے نا، اور عرب کے مذہب ڈسکس کیے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جتنے بھی بت پرست تھے یہ کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں بتوں کو تو مانتے ہی تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے، اور ان میں دین ابراہیمی اس حد تک صرف زندہ تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں حج اور عمرہ اور طواف ان میں موجود ضرور تھا، ایون نماز بھی ان میں موجود تھی۔ اور سورۃ الاسراء میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز کچھ بھی نہیں تھی سوائے تالیوں اور سیٹیوں کے، یعنی تالیاں اور سیٹیاں مار مار کے یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور طواف کیسے کرتے تھے؟ طواف کے بارے میں ہمیں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، یا پھر قریش کے کسی بڑے سردار سے کپڑا لے کے پہن کے طواف کیا کرتے تھے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اپنے کپڑے پہن کے، ہم اتنے گناہگار ہیں ہم اپنے کپڑے پہن کے طواف کریں، ٹھیک ہے۔ اور عمرہ یہ کیسے، اچھا یہ انہیں پتا تھا کہ 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر لگاتے تھے۔ تلبیہ کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ان میں تلبیہ بھی ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن جو عمر ابن لوہی جو تھا جس نے بت پرستی انٹروڈیوس کرائی تھی، اسی نے تلبیہ کو بدل دیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں شرکیہ کلمات ایڈ کر دیے تھے، تو یہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے لیکن وہ شرک والی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور عمرہ بھی یہ لوگ کرتے تھے، لیکن عمرے کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، صفا اور مروہ پہ انہوں نے 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک نائلہ اور ایک اصاف رکھا ہوا تھا، تو ان کے درمیان میں یہ چکر لگایا کرتے تھے۔ اور حج میں انہوں نے کچھ اور بھی چیزیں چینج کر دی تھی، جیسے میدان عرفات پہ یہ نہیں جایا کرتے تھے، اس کی بھی انہوں نے کوئی وجہ بنائی ہوئی تھی کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہ شاید باقی جو دوسرے قبیلوں کے لوگ آتے ہیں وہ وہاں پر آگے جائیں گے، کچھ اس طرح کا سسٹم انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا۔ مطلب کہ دین ابراہیمی کے جتنے بھی شعائر تھے وہ سب ان میں تھے، موجود تھے، لیکن ان کی شکلیں بگڑ چکی تھیں، اور توحید کی بھی شکل مکمل طور پہ بگڑ چکی تھی۔ تو پتہ ہمیں یہاں سے یہ چلا کہ حاجی اس زمانے میں بھی حج کرنے وہاں کعبہ میں آیا کرتے تھے، تو ان کی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ سقایا کا یہ کام کرتے تھے، ان کے پانی پینے کا مکمل انتظام، پھر رفادہ یعنی حاجیوں کے کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا، وہ بھی مفت میں۔ اس کے بعد مشعر حرام مطلب چراغ کا انتظام کیا جاتا تھا، روشنی کا رات کو انتظام کیا جاتا تھا۔ پھر چابیوں کی ذمہ داری کس کی ہوگی، کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوگی، پھر انہوں نے قریش کا الگ سے جھنڈا بنایا، وہ کس کے پاس ہوگا۔ جنگ و جدل تو آپ کو پتہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ ہوتا تھا ارد گرد کے قبیلوں کے ساتھ، لا قانونیت تھی نا، کوئی کسی قسم کا جنگل کا بس قانون تھا، کوئی ایک سردار نہیں تھا ان کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیسے یہ رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت وغیرہ وغیرہ، ان سب کے دیکھیں ایک کنگز یا اس طرح ایک اتھارٹی ہوتی تھی، ان کا کیا تھا، ان میں اتنی زیادہ میں تھی اور تکبر تھی کہ کسی ایک کو یہ سردار نہیں مانتے تھے، کسی ایک کو اپنا بادشاہ نہیں بناتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے پھر قصی نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ ان سب کو ایٹ لیسٹ اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر کے ایک جھنڈا ہو گیا ان کا، اور ان کی جو بھی جنگ و جدل تو پھر بھی ان سب کا بہت زیادہ چلتا تھا، تو اس میں ایٹ لیسٹ ان کی ریپریزنٹیشن پھر ہوتی تھی۔ تو یہ تین لوگ ہو گئے بہت امپورٹنٹ، جن میں سے کسی کا بھی ایک کا ٹائٹل ہو سکتا ہے قریش، اور موسٹ پروبیبلی
فہر کا یہ ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے. قریش کا لفظی مطلب ہے کیا؟ سنس ہم سورہ قریش بھی آگے جا کے پڑھتے ہیں، لإیلاف قریش، تو قریش کا لفظی مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. قریش 3 معنی میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور یہ 3 ہی کتابوں میں لکھے ہیں. یہ کس لفظ سے نکلا ہے یہ میں نے خود ہی نہیں لکھا تاکہ مزید کمپلیکیشنز نہ ہوں انفارمیشن میں، بس ہمیں مطلب پتہ ہونا چاہیے. قریش کا ایک مطلب ہے جمع کرنے والا، یعنی اس نے سارے قبیلوں کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ متاجرین تھے یہ لوگ، تجارت کرنے والے تھے یہ لوگ، یعنی تجارت کے لیے یمن کی طرف جاتے، شام کی طرف جاتے، انہوں نے تجارت کو بھی فروغ دیا. آگے جا کے اگلی سلائڈ پہ ہم وہ پڑھیں گے. اس کے بعد فاتح تھے یہ لوگ، یعنی ان کو بہت کم ہرایا جاتا تھا، موسٹلی یہ لوگ دوسروں کو ہرا دیتے تھے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ ایک بڑی مچھلی کو قریش کہا جاتا ہے جو کہ ساری چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. بیسکلی وہی فتح کرنے والی بات ہے کہ یہ سب کو فتح کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. کچھ صحیح تک ہم نے پڑھ لیا. اب ہم آگے عبد مناف، ہاشم اور عبد المطلب اگلی سلائڈ پر پڑھیں گے انشاءاللہ. جی تو عبد مناف کون تھے؟ عبد مناف بھی بہت زیادہ وجاہت والی پرسنالٹی رکھتے تھے، شخصیت تھی، ذمہ دار تھے بہت زیادہ، قائدانہ صلاحیتیں تھیں ان کے پاس بھی. اور جب یہ ان کا جب ٹائم ختم ہوا ہے قصی کے جتنے بھی بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کو پھر اقتدار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیے تھے لیکن وہ اتنے قابل تھے نہیں، تو ان سے لے کر پھر عبد مناف کو دے دیا گیا. بس اتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور ان کے بھی آگے 6 بیٹے تھے. اب ان کے بیٹوں میں سے ایک تو تھے ہاشم، جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلے کا نام ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، بنو ہاشم. ٹھیک ہے. اور ہاشم کے ساتھ ساتھ ایک اور بھائی کا نام ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے، کیا میں بتانے لگی تھی، جی مطلب. ٹھیک ہے. مطلب کا نام ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہاشم کے بھائی تھے. اور دوسرے عبد شمس. عبد شمس کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ بنو عبد شمس یہ قبیلہ تھا نا ابو سفیان کا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی ہی ہوئے تھے. ان کا جو بنو امیہ کا جو بیسکلی مین قبیلہ تھا وہ بنو عبد شمس تھا. بنو عبد شمس ان کے عبد مناف کے بیٹے تھے نا. اور ان کے دوسرے بیٹے مطلب، ان کا کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ عبد المطلب کی وجہ سے. عبد المطلب کا ان سے کیا کنیکشن تھا یہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہاشم یہ تیسرے بیٹے. تو یہ 3 بھائیوں کے میں نے آپ کو نام بتا دیے ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، باقی مزید 3 ان کے اور بھی بیٹے تھے. تو عبد مناف کے آگے بیٹے تھے ہاشم. ہاشم کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ ہاشم ہم سب جانتے ہیں، ہاشم شین ما حشمہ سے نکلا. اور اس کے معنی کیا ہے؟ یہ بارلے جو ہوتا ہے، جو اس کو پیس کر اس کا سوپ بنانے والا، اور اس کو بہت زیادہ کھانا کھلانے والا. وہ بیسکلی سوپ بنایا کرتے تھے، مطلب اس کا سوپ بنانے والا ہے بیسکلی. تو وہ بنا کر بہت زیادہ حجاج کو یہ سیر چشمی کے ساتھ کھلایا کرتے تھے. پہلے بھی یہ ان کا کھانے پلانے والا سسٹم چل رہا تھا قریش کا، لیکن انہوں نے اس کو مزید آگے بڑھا دیا. اور ایون یہ سبیلیں بھر کر حج کے علاقوں میں رکھ دیا کرتے تھے پانی کی، تاکہ کسی کو بھی پانی کا مسئلہ نہ ہو. پانی پینے کے لیے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. پرابلم ہونی کیوں تھی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کر، اگلی سلائڈ پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن خیر ہاشم بہت زیادہ دریا دل تھے، بہت زیادہ سخاوت تھی ان میں. اور ان کا اصلی نام عمر تھا. ٹھیک ہے. عمر ان کا اصلی نام تھا. ان کا ٹائٹل ان کو پھر ہاشم مل گیا اسی وجہ سے، ان کی سخاوت کی وجہ سے. اور انہوں نے جو دوسرا بہت امپورٹنٹ کام کیا وہ تھا تجارت کو انہوں نے بہت زیادہ پھیلا دیا. ہم جانتے ہیں کہ مکہ کیا ہے؟ مکہ صحرا ہے، بالکل ڈیزرٹ ہے. نہ وہاں پر زراعت ہوتی ہے، کسی قسم کی ایگریکلچر نہیں ہے وہاں پہ. نہ وہاں پر کوئی باغات ہیں جیسے کھجوروں وغیرہ کے. مدینہ میں ہمیں پتہ ہے کہ باغات ہیں کھجوروں کے، اور مدینہ کے ساتھ خیبر تھا، وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کھجوریں تھیں. لیکن مکہ میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو وہ زراعت اور باغات وغیرہ کے ذریعے بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی. تو وہ پھر کیا کرتے؟ پھر ہاشم نے آلریڈی یہ لوگ کچھ نہ کچھ لیول پہ تجارت کر رہے تھے. موسٹلی یہ لوگ سمرز میں تجارت کرتے تھے، اور ونٹرز میں سردیوں میں ان کا یہ حال ہوتا تھا. اور سردی اس وقت صحرا میں بہت سخت قسم کی سردیاں آیا کرتی تھیں، تیز ہوائیں چلتی تھی جو کہ اس میں ہڈیوں میں گھس جانے والی ہوا کرتی تھی. تو ان لوگوں کی نا بہت زیادہ قحط آنے لگا تھا اور بہت زیادہ ڈیتھس ہونے لگی تھی، جس کو روکنے کے لیے ہاشم نے پھر یہ آئیڈیا دیا، جس کا کہ ہمیں سورۃ قریش میں ذکر ملتا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف کا، یعنی سردی اور گرمی دونوں میں سفر کیا جائے.
ٹھیک ہے. دونوں میں سفر کیسے کیا جائے یہ ہم ابھی اگلی سلائڈ پہ دیکھیں گے. پہلے ہم ان کی شادی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ ہاشم جو تھے انہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی تھی ایز یوزول، جیسے کہ پرانے زمانوں میں رواج تھا. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ شادیوں کا رواج ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منیمائز کر کے کم کر کے 4 پہ روکا. اور آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کر کے 4 پہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، حالانکہ یہ زیادہ نہیں ہے، کم کر کے 4 پہ روکا گیا تھا. تو وہ انہوں نے خیر جتنی شادیاں کی ان میں سے ایک شادی انہوں نے ایک تجارتی سفر پہ گئے ہوئے تھے. تو ہم بات کر رہے تھے ہاشم کی کہ انہوں نے ایک مرتبہ تجارت پہ نکلے ہوئے تھے تو رستے میں یثرب میں ایک بازار میں انہوں نے خاتون کو دیکھا. کتابوں میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ اس خاتون کی پرسنالٹی سے، شخصیت سے، وہ اتنی اسٹرانگ شخصیت تھی اس خاتون کی، اتنی زبردست پرسنالٹی تھی کہ وہ اس سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان کے لیے شادی کا پیغام بھیج دیا اور انہوں نے قبول کیا، اور اس طرح وہاں پر ان کی شادی ہوئی اور عبد المطلب ان کے بیٹے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، جن کا نام کیا تھا؟ جن کا اصلی نام تھا شیبۃ الحمد. آگے جا کے عبد المطلب کی جب ہم پروفائل پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد انہوں نے رکھا. اور وہاں سے نکلے ہیں اب یہ ہاشم واپس مکہ جانے کے لیے، تو رستے میں ہی ان کی غزہ میں ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، غزہ جو کہ فلسطین میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، غزہ میں ان کا انتقال ہوا، اسی لیے غزہ کو ابھی بھی غزۃ ہاشم بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے. اور وہاں پہ مسجد سید ہاشم بھی موجود ہے ابھی بھی، اور ان کی قبر بھی وہاں پر غزہ میں موجود ہے. تو وہاں پر ان کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تجارت کو انہوں نے فروغ دیا کس طریقے سے. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ قحط کا جب ٹائم آ گیا تھا مکہ میں اور لوگ مرنے لگ گئے تھے اتنے زیادہ، اور انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ سورۃ قریش میں ان کی تاریخ انہیں خود یاد دلواتے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا ان پر احسان کیا کہ ان کو یہ آئیڈیا دیا، ان کو یہ آسانی دی، خوشحالی دی. انہیں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، ہاشم کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اصل میں فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سورۃ قریش میں فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، مطلب قریش کی وابستگی بڑھانے کے لیے. یعنی قریش کو اتنی آسانی دے دی، اتنی خوشحالی دے دی کہ وہ اس کے ساتھ مانوس ہو گئے، اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنے لگ گئے. اور وہ آسانی کیا تھی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا انہیں سفر سے. رحلہ کون سا سفر ہوتا ہے؟ ایسا سفر جس میں کہ انسان کے ساتھ اس کا سامان بھی موجود ہو، یعنی ان کے ساتھ ان کا تجارتی سامان ہوتا تھا نا، تو وہ سامان ان کا سفر سے الشتاء سردی والصیف اور گرمی کے، تو 2 اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر آسان کر دیے. اب آپ یہ میپ میں دیکھیے، یہ وہی میپ ہے جو کہ لاسٹ ٹائم بھی تھا ہماری کلاس میں. ٹھیک ہے، تو سینٹر میں دیکھیے جہاں پہ میں نے اسٹار بنایا ہے مکہ سے یہ لوگ جب ہوتی تھیں، اور ساتھ والی پکچر میں دیکھیے شام کیا ہے؟ ٹھنڈا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو جب گرمیاں ہوتی تھیں والصیف والا سفر یہ کہاں کرتے تھے؟ اوپر کی طرف، اوپر شام کی طرف کرتے تھے. شام ٹھنڈا علاقہ تھا. اور پرانے والے شام میں کیا کیا آتا تھا؟ صرف سیریا نہیں آتا تھا، جیسے آج کل ہم صرف سیریا کو شام کہتے ہیں نا. یہ جو جارڈن ہے اور لیبنان ہے، پیلسٹائن ہے اور سیریا ہے، یہ چاروں آتی تھی، چاروں جگہیں. اور جو اب بیسکلی اسرائیل بھی ہے، ہم اسرائیل کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن جو بھی یہ پارٹ ہے، تو یہ سارا کانفلکٹڈ ایریا بیسکلی جیروسلم کا جو ہے، تو یہ سارا شام کہلاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ شام کی طرف یہ لوگ سفر کرتے تھے گرمیوں میں، جو کہ بیسکلی ٹھنڈا علاقہ تھا، یہ ان کے لیے آسان ہو گیا. اور پھر مکہ سے جب سردیاں ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے؟ نیچے کو دیکھیے، اب نیچے کو یمن ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ میں نے نیچے ریڈ کلر کا اسٹار بنایا، تو یمن کی طرف یہ سردیوں میں سفر کرتے تھے، جو کہ بیسکلی ایک گرم علاقہ ہے. اور یہ ایتھوپیا پہ میں نے یہاں پر اسٹار کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایتھوپیا کیا ہے؟ حبشہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کا حکم دیا تھا، مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی. تو جو نجاشی تھا نا حبشہ کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا، ان کا ٹائٹل ہوتا ہے نجاشی. جس طرح مصر کے سارے بادشاہوں کو ہم فرعون کہتے ہیں،
تھے، اب تو نہیں ہوتے. تو اسی طرح ایتھوپیا حبشہ کے سارے بادشاہ جو تھے وہ نجاشی ہی کہلاتے تھے، ٹائٹل ہوتا تھا. تو نجاشی اور یہ جو یمن کا گورنر تھا نا، یہ نجاشی کو رپورٹ کرتا تھا ایتھوپیا میں، ٹھیک ہے، حبشہ میں. یہ پورا علاقہ حبشہ کے پاس تھا، یمن والا. تو مکہ سے یہ یمن کی طرف تجارت کرنے لگے سردیوں میں، اور گرمیوں میں کرنے لگے اوپر شام کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجارت کا انتظام کر دیا، اور پھر ان کے پاس دوبارہ خوشحالی واپس آ گئی، ان کے کھانے پینے کی آسانی ہو گئی، اور کسی قسم کا بھی انہیں کوئی خوف نہیں رہا. پہلے ہم سورت کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر میں بتاتی ہوں کہ خوف کس وجہ سے. آگے دیکھیے، فَلْيَعْبُدُوا، اور یہ سورت تو انشاءاللہ سب کو آتی ہی ہوگی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت کیجئے، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے، یعنی اس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ آسانی دی گئی ہے، کیونکہ تم اس گھر کے ارد گرد رہتے ہو، اس گھر کے پاس رہتے ہو. تو اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا کہ تم اتنے خوشحالی میں آ گئے. تمہاری معاشی حالت کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. جب قصی تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے قریش کو پولیٹیکل سٹرینتھ دی تھی، اور یہ جو ہاشم ہیں انہوں نے ان کو اکنامک سٹرینتھ دی، معاشی طور پر خوشحال کر دیا. تو اب تم کرو کیا، تمہارے اندر اب اس خوشحالی کے نتیجے میں آنا چاہیے قدردانی کا جذبہ، اور وہ قدردانی کا جذبہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے شکر میں. اور اللہ کا شکر ہے کیا، اس کا عملی اظہار کیا ہے، عبادت میں، عبادت کے ذریعے. تو اب تم شکر ادا کرو اللہ کا، اور وہ کیسے کرو، اللہ کی عبادت کر کے کرو. تو تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تم کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو، ڈفرینٹ بت تم نے اس گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تمہیں چاہیے کہ اتنے احسانات کو مانتے ہوئے اللہ کے گھر کی عبادت کرو. اللہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. نعوذ باللہ. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا، انہیں کھلایا بھوک میں، جب وہ بھوکے تھے، یعنی اتنے برے ان کے حالات آ چکے تھے قحط کے، اس میں اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. روٹی کپڑا ان کا کور ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پیسے کے ذریعے سے، جو آج کل کی ہماری ٹرمینالوجیز ہیں. اور اللہ نے پھر انہیں مزید کیا دیا، اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے. تو جو ان کا خوف وغیرہ تھا وہ بھی ان کا کور ہو گیا. خوف کیسے کور ہو گیا، کیونکہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنا دیا تھا. آمنن، آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہم نے پڑھ دیا کہ اللہ نے کعبہ کو حرم بنایا. حرم کیا ہوتا ہے بیسکلی؟ حرم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ کام کرنے حرام ہے، حرمت والی جگہ ہے یہ. یہاں پر کچھ کام کرنے حرام ہے. کیا کام حرام ہے؟ اب یہاں جنگ و جدل نہیں کر سکتے. یہ لوگ جو تھے نا، قریش وغیرہ، باقی عرب بھی، جب انہوں نے کوئی جنگ کرنی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے، باہر جا کے کرتے تھے، مکہ میں کعبہ کے پاس نہیں کرتے تھے. اور یہ اپنے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے نا طواف کرتے ہوئے، اپنے باپ کے قاتل کو، اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ حرم کے اندر ہیں. اتنا یہ ساری انفارمیشن انہیں پتہ تھی، ٹھیک ہے. تو حرمت والی یہ جگہ تھی. یہی نہیں آپ وہاں پہ شکار نہیں کر سکتے، آپ وہاں پہ کسی جانور کا قتل نہیں کر سکتے، آپ وہاں پہ یہ درخت وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، کسی پرندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کھانے پینے کے لیے بھی شکار نہیں کر سکتے، کوئی پھول پودا نہیں آپ توڑ سکتے، ٹھیک ہے، انلیس اینڈ انٹل کوئی نیڈ ہے، جیسے کنسٹرکشن کی نیڈ ہے. وہ ساری ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے، فی الحال ہم صرف رولز کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی حرم کی مزید بھی کنڈیشنز ہیں. ان میں سے کچھ کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والی جگہ بنایا، اور کس طرح بنایا. اور آج کل کا جو ٹائٹل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان ہمیں چاہیے، یا یوزلی سیاستدان یہ ٹائٹلز اس طرح کے سلوگنز بیسکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ سب کور کر دیا. مکان کیا ہے؟ مکان بیسکلی ہمیں خوف سے امن میں ہی لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکمل امن کا انتظام بھی کر دیا. اور اس سارے کچھ میں کیا تھا؟ ان کے تحفظ کی یقینی ضمانت تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ میں صرف ان کے بت موجود نہیں تھے، کعبہ میں باقی سب ارد گرد کے لوگوں کے بھی، قبیلوں کے بت، ایون طائف کے، مدینہ کے، اور ہر مختلف قبیلوں کے بت ان کے پاس رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اندر، کیونکہ انہوں نے حج کرنے تو یہیں پہ آنا ہوتا تھا نا، طواف کرنے بھی. تو وہ ظاہر ہے پھر ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے قریش کے قافلوں کو. لوٹ مار تو وہاں پہ کامن تھی نا، عام تھی، ڈاکہ زنی کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، ٹھیک ہے. لیکن ان کے قافلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفظ دیا کہ ان کے قافلوں کی، ان کی مونوپلی ہو گئی، اجارہ داری ہو گئی، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ جی ان کے پاس سب کے بت رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان کی ایک ویلیو تھی، ایک نام تھا کہ جی یہ کعبہ کے ارد گرد رہتے، یہ کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کے رکھوالے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری وجہ کیا تھی؟ عام الفیل، اصحاب الفیل والا جو واقعہ ہے وہ آلریڈی ہو چکا تھا.
ہو چکا تھا تب جب سورہ قریش نازل ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی ہاشم کی میں بات نہیں کر رہی. سورہ قریش جب نازل ہوئی ہے اس وقت تک عام الفیل کا واقعہ تو ہو چکا تھا نا, تو وہ ہاتھیوں کو اللہ نے ایسے تباہ کر دیا, تو اس کے بعد بھی یہ لوگ ڈر چکے تھے کہ جی اگر ہم نے ان کو کچھ کہا, کعبہ کے ارد گرد رہنے والوں کو کچھ کہا, تو اس کی پروٹیکشن تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کی حفاظت میں یہ علاقہ, تو ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ لوگ بالکل سکون میں آ گئے, امن میں آ گئے, ان کا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہاں پہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا لا قانونیت تھی, لیکن اس میں بھی یہ لوگ امن میں رہ رہے تھے. پھر دوسرا, اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی کہ موسموں کی موافقت اور مطابقت سے سفر کی سہولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی, اور باقی ارد گرد کے قبیلوں پر ان کا رعب بھی جم چکا تھا. تو یہ اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا, اور اسی احسان کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں انہیں یاد دلوا رہے ہیں, جو کہ مکی صورت ہے, بعد میں نازل ہوئی مکہ کے دور میں. اور یاد کیوں دلایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں. تو ہاں, ہاشم کے بارے میں ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا. اس کے بعد اب ہاشم کے جو بیٹے تھے عبد المطلب, ان کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ یثرب میں یہ پیدا ہوئے. یثرب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ویسے آپ یہ بات یاد رکھیے گا پلیز کہ مدینہ کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے, ہم جب عمومی گفتگو کریں گے یا ان پریزنٹ کانٹیکسٹ میں یا فیوچر کانٹیکسٹ میں بات کریں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن سنس یہ ہسٹری کی بات ہے, ماضی کی بات ہے, ہم پرانی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب, وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے. ان کا نام تھا اصلی شیبۃ الحمد. شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں کو سر پہ, تو یہ پیدائشی طور پر ان کے سر پہ سفید بال تھے, تو سفید بالوں کی وجہ سے خوبصورتی تھی ان میں, اس کی وجہ سے ان کا نام شیبۃ الحمد رکھ دیا گیا. اب جو مطلب تھے ہاشم کے بھائی, وہاں پہ ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے شیبہ پہ واپس جاتے ہیں. تو بیسکلی اب آپ کو یہ پتہ ہے ہاشم کی ڈیتھ ہو چکی ہے, یہ مدینہ میں ہے, اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ قریش سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی والدہ نے انہیں ادھر ہی رکھا. تو مطلب جو تھے ہاشم کے بھائی, وہ تجارت پر گئے ہیں, اور تجارت پر جب گئے ہیں انہوں نے دیکھا اس بچے کو, اور انہیں لگا کہ یہ اپنا سا ہے کچھ, اس کی لکس وغیرہ جو ہے نا ان کے جیسی نہیں ہے, یہ قریش جیسی ہیں کچھ. تو جب انہوں نے پتہ کیا سارا کچھ, تو انہیں بھی پتہ چلا کہ جی ہاں میرے بھائی کی یہاں شادی ہوئی تھی اور یہ انہی سے یہ بیٹا ہے. تو انہوں نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کی ماں کو کنونس کر لیا کہ وہاں پہ قریش کا اتنا نام ہے, اتنا مرتبہ ہے, تو بھائی تم اس کو ہمارے پاس جانے دو, ہمارے ساتھ جانے دو. کنونس کر کے لے کے آئے. دوسرا یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ اغوا کر کے لے آئے, لیکن جس طرح بھی لے کر آئے البتہ لے آئے, اور جب اغوا بھی کر کے لے کے آئے نا, تو بعد میں ان کی ماں مان گئی تھی. یہ دونوں طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. خیر, وہ انہوں نے ان کو لیا مطلب کو, اور مطلب جو تھے وہ خوشی ہی ساتھ آئے. عبد المطلب جو ہیں وہ خوشی ہی ساتھ آئے, واپس آ رہے تھے, اور 8-9 سال ان کی عمر تھی. تو جب یہ لوگ مکہ انٹر ہونے لگے ہیں نا, اور لوگوں نے انہیں دیکھا, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب نے نا کوئی غلام خریدا ہے نیا, چھوٹا بچہ کوئی یہ خرید کے لائے ہیں اپنے لیے سروس کے لیے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پکارنا شروع کر دیا, جس سے کہ ان کا یہ نام پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو عبد المطلب جو تھے ان کی بھی بہت زیادہ شادیاں تھیں, اور ان کئی شادیوں میں سے ان کے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں, جو کہ بیسکلی بلوغت تک پہنچے. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں ڈیتھس بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کی اولاد کا جو ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں. ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت شاندار پرسنالٹی تھی ان کی, بہت وجاہت والے تھے, اور لیڈرشپ کوالٹیز تھی اتنی زیادہ کہ ان کو آلموسٹ قریش نے نا ایک سردار کی طرح مانا ہوا تھا. ایک سردار نہیں تھا وہاں پہ, میں نے آپ کو بتایا, ایک بادشاہ کی طرح کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ان کی اتنی ویلیو تھی, ان کو بزرگ سارے کے سارے ہی مانتے تھے, اور سب ان کو بہت زیادہ رتبہ اور عظمت دیا کرتے تھے, اور دکھنے میں بھی بہت ہی شاندار تھے. اور یہ سائنٹیفک اسٹڈی بھی ہے بیسکلی جو لوگ دکھنے میں بہت ہی شاندار ہوتے ہیں, انہیں آٹومیٹکلی لوگ نا ان کو فالو کرنے لگتے ہیں, اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو نا ماننے لگتے ہیں. یہ بیسکلی ایک اسٹڈی بھی ہے.
لیکن خیر، اس کے بعد عبد المطلب کی زندگی میں ہونے والے 3 اہم واقعات کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. اب یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے، ہمارے پاس بہت موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. زمزم دوبارہ دریافت کیا گیا تھا، ری ڈسکور ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہوا کیا تھا بیسکلی یہ واقعہ میں نے چھیڑا نہیں، میں نے سوچا یہاں پر آ کے ہی انشاءاللہ اس کو ٹچ کریں گے. تو بنو جرہم جو تھے نا، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جن میں شادی ہوئی تھی. ان کے بہت نسلوں کے بعد پھر بنو خزاعہ کون تھے؟ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو قبیلے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، بیسکلی وہی والے بتا رہی ہوں جو بار بار ریپیٹ ہوں گے، تاکہ آپ ان کو یاد رکھ سکیں، پھر آپ ان کو پرانے جو ہم نے قصے پڑھے ان سے ریلیٹ کر سکیں، اور آپ کے ذہن میں پلیز ایک امیج بنتا جائے. ٹھیک ہے، امیجری ایک بننی ضروری ہے، گرافکس بننی ضروری ہیں، ورنہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز یاد نہیں رہیں گی. تو بنو خزاعہ کون تھے؟ جس سے عمر ابن لحی بیسکلی بلانگ کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ جس نے بت پرستی سٹارٹ کی تھی مکہ کے اندر. تو یہ جو بنو خزاعہ اور بنو جرہم کی جنگ ہوئی اس زمانے میں، پہلے کعبہ کے رکھوالے کون تھے؟ بنو جرہم والے ہی تھے. حضرت اسماعیل انہی کے تھرو سے آ رہے تھے، انہی کے ذریعے سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو بنو خزاعہ نے پھر بنو جرہم کو سائڈ پہ کر دیا اور خود کعبہ کے رکھوالے بن گئے. اور بنو جرہم جو تھے، انہوں نے غصے میں بدلہ لینے کے لیے جاتے جاتے زمزم کے جو کنویں تھے ان کو کور کر دیا، مٹی سے بھر دیا کہ ان کو زمزم نہ ملے. تو وہ چلے گئے وہاں سے. اس کے بعد ظاہر بنو خزاعہ نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن انہیں زمزم کا پانی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی مرضی. تو 300 سال تک انہیں پانی نہیں ملا زمزم کا. اب ڈیفینیٹلی ان کے پاس اور سورسز ہوں گے ڈفرینٹ، ادھر ادھر سے پانی کے کنویں وغیرہ ہوں گے جہاں سے وہ پانی لاتے ہوں گے. جیسے مدینہ میں بھی ڈفرینٹ پانی کے کنویں تھے جہاں سے پانی لاتے تھے، طائف کے پاس پانی کے کنویں تھے، اس طریقے سے. خیر، زمزم کا پانی البتہ چھپ چکا تھا. 300 سال اس بات کو گزر گئے. اس کے بعد عبد المطلب نے خواب دیکھنا شروع کیا، جس میں انہیں نظر آتا تھا کہ وہ فلاں جگہ سے کھود رہے ہیں اور زمزم کا پانی نکل رہا ہے. تو یہ خواب جب انہوں نے بار بار دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح. تو جب انہوں نے کھودا تو الٹیمیٹلی انہوں نے زمزم کے پانی کو واپس دریافت کر لیا. تو جب واپس دریافت کیا تو قریش کے سرداروں میں تو لڑائی پڑ گئی، یہ ہمارا تو یہ ہمارا. اب پانی تو ظاہر ہے سب کا ہی ہونا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ عبد المطلب نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا تھا یا کسی کو پانی دینا نہیں تھا. لیکن پاور کے ساتھ ایک پریسٹیج اور ایک پاور اور ایک یہ سب تو آتا ہے نا. جیسے آپ سمجھیں کہ آئل آج کل نکلتا ہے تو جہاں سے نکلا ہے تو اس بندے کی وہ نام تو ہو جاتا ہے، اسٹیٹس تو بن جاتا ہے. تو پانی بھی کسی آئل یا کسی گولڈ سے کم چیز نہیں ہے جہاں سے نکل رہا ہو. تو خیر پانی نکلا، ان کی لڑائی ہو گئی، ان کی جنگ ہو گئی. جنگ تو نہیں کہنا چاہیے، تھوڑی بہت لڑائی جھڑپ وغیرہ قریشیوں کی آپس میں ہی. تو جب یہ ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پادری کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا، نکلتے ہیں ہم. تو بہت ہی دور کوئی ایک پادری تھا، اس کی طرف یہ لوگ نکلے ہیں. رستے میں جاتے جاتے رستے میں ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اپنی اپنی قبر کھودیں گے خود سے. قبریں کھود کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اب تو ہم مرنے والے ہیں، اب تو ہمارا کچھ نہیں ہونا. تو سب اپنی اپنی قبر کھودنے لگے. عبد المطلب نے دوبارہ جب کھدائی شروع کی، وہاں سے دوبارہ زمزم کا پانی نکل آیا. تو اس کو پھر سارے باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی نشانی ہے، اب یہ اسی کی قسمت میں ہے، یہ پانی اس کی وجہ سے ہی نکل رہا ہے، تو اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو پھر ایکسیپٹ کر لیا اور زمزم کا پانی پھر نکلنے لگا. اور یہ ایک بیسکلی ایک رتبہ تھا، ایک سٹیٹس تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے، پہلے ہم نے قصی کے بارے میں پڑھا، ہاشم کو اللہ نے ایک اور رتبہ دیا، اور اس کے بعد عبد المطلب کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ ان کی وجہ سے زمزم کا پانی دوبارہ ری ڈسکور ہو گیا بیسکلی. اور جب یہ پادری کے پاس گئے ہیں اور ان کا جنگ وغیرہ کا سلسلہ چل رہا، بیسکلی جھڑپ چل رہی تھی ان کی، تو اس وقت انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا. اب یہ دوسرا واقعہ ہے. عبد المطلب نے ایک اعلان کر دیا کہ جی یا اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے، مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، ان لوگوں سے میرا دفاع کرنے کے لیے، اور ان میں سے میں ایک تیرے رستے میں ذبح کروں گا. یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے، اسی جنگ وغیرہ کے دوران میں ہی انہوں نے کسی ٹائم یہ فیصلہ کر لیا. تو یہ انہوں نے منت مان لی. اب ظاہر ہے منت مانی ہے تو وہ تو پوری کرنی تھی. یہ لوگ زبان کے تو پکے تھے. آج کل ویسے ہم ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کے پکے نہیں ہیں اور ہم اپنی زبانوں سے پھر جاتے ہیں، ورنہ انسان کی فطرت کے یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے کہ انسان اپنی زبان سے پھرے. ٹھیک ہے، تو زبان کے پکے تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. تو پھر جب
ان کے 12 بیٹے ہوئے. سب سے بڑے بیٹے ان کے حارث تھے ویسے, اور ان کا ٹائٹل تھا ابو الحارث, اور حارث کی ڈیتھ ان کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی. اس کے بعد ان کے جو باقی بیٹے تھے ان کے ساتھ پھر جب یہ گئے ہیں کسی پادری کے پاس گئے ہیں, اور پھر انہوں نے قرعہ نکالا ہے کہ جی ان میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کیا جائے. تو 2-3 دفعہ قرعہ نکالا ہے, تو عبداللہ کے نام ہی قرعہ نکلا کہ اس کو ذبح کیا جائے. تو ارد گرد جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کی بہنیں تھیں وہ رونے لگیں کہ نہیں جی اس کو نہیں, یہ ہمارا لاڈلا بھائی ہے, یہ وہ, اس کو نہیں ماریں, کچھ اور کریں. تو وہ پادری نے شاید مشورہ دیا یا عبد المطلب نے خود ہی مشورہ دیا کہ جی ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھے, ایک پہ عبداللہ, اب جو نکلے گا وہ کریں گے. پھر عبداللہ نکلا, پھر وہ 20 اونٹ کر دیے ایک پرچی پہ, ایک پہ عبداللہ, پھر بھی عبداللہ ہی نکلا. اس طرح کرتے کرتے الٹیمیٹلی جب 100 اونٹ پہ پہنچے ہیں نا, ایک قرعہ ڈالا گیا 100 اونٹ کا لکھ کر کیملز, اینڈ دوسرا ڈالا گیا عبداللہ کے نام پہ, تب 100 کیملز کا قرعہ نکلا. تب انہوں نے عبداللہ کے نام پہ 100 کیملز لے کر وہ ذبح کیے. تو پھر اس منت کو اس طریقے سے انہوں نے ختم کیا. اور ابھی بھی مین سلاٹر جو ہے نا, غلطی سے اگر کسی انسان کو مار دیا جاتا ہے تو اس کے جو قصاص دیا جاتا ہے نا بدلہ, وہ ابھی بھی یہی ہے, دا اماؤنٹ ایکول ٹو 100 کیملز. ابھی بھی ایک کیمل کی پرائس چیک کی جاتی ہے اور اس کے 100 کیملز کے حساب سے پھر ابھی بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, شریعت کے اعتبار سے ابھی بھی اسی طریقے سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور یہ یہاں سے یہ واقعہ آتا ہے, یہاں سے ہمیں یہ کاؤنٹنگ ملتی ہے. تو یہ 2 واقعات تھے, اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 2 ٹائٹلز بھی دیے جاتے ہیں. وہ کیا ہے, الرحیق المختوم میں ہمیں یہ ملتے ہیں دونوں ٹائٹلز. ایک 2 ذبیحہ کی اولاد, یعنی 2 ایسے شخص کی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہ ذبح کیا جانے والا تھا. وہ 2 کون, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ. اور دوسرا, تو آپ لوگ چیٹ کر رہے ہیں تو سامنے سلائیڈ کے اوپر رائٹنگ آ رہی ہے اور یہ ہل بھی نہیں رہی. 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد. ٹھیک ہے, ان کی جگہ پر فدیہ دے دیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر شیپ آ گئی تھی, اور ان کی حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ دے دیے گئے. ٹھیک ہے, کی اولاد. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ٹائٹلز بھی ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اب ہمارے پاس ہوگی لاسٹ سلائیڈ جس میں کہ ہم پڑھیں گے, اور لاسٹ واقعہ بھی جو عبد المطلب کے زمانے میں ہوا, اور وہ تھا اصحاب الفیل کا واقعہ. یہ تیسرا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی یہ میں 1 2 3 کر کے بار بار اسپیسیفکلی آپ کو صرف اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ اس طرح چیزیں یاد رکھنی آسان ہوتی ہیں. ٹپس پہ پھر انسان یاد رکھ سکتا ہے کہ ہاں اچھا 3 واقعات ہوئے تھے, اور 3 واقعات وہ کون سے تھے, وہ یہ والے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیرت کو یاد رکھیں, اور پھر جب جیسے جیسے آگے جائیں گے تو پیچھے والے واقعات سے ہم پھر ریلیٹ بھی کرتے جائیں. ٹھیک ہے, جیسے آج آپ نے دیکھا ہم نے بہت زیادہ پچھلے واقعات کے ساتھ اور پچھلی کلاس کے ساتھ بیسکلی ہم نے ریلیٹ کیا ہے. تو پہلے میں آپ کو واقعہ سنا دیتی ہوں, اس کے بعد ہم اس صورت کو پڑھیں گے. اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا. یمن کا جو گورنر تھا, یمن کا نقشہ آپ نے ابھی دیکھ لیا جو کہ حبشہ کے انڈر آتا تھا. یمن کا گورنر تھا ابرہا. ٹھیک ہے, ابرہا بیسکلی کافی ایک مضبوط شخصیت کا مالک تھا, نجاشی کے انڈر آتا تھا, لیکن پھر بھی اس کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا. تو وہ بیسکلی کرسچنز تھے وہاں پر سارے. نجاشی تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے حبشہ میں کرسچینٹی ہی تھی, تو یہ لوگ بھی یمن میں بھی کرسچینٹی ہی تھی. ایون یمن کے اوپر جو عرب حجاز کا علاقہ جو ملتا ہے نا, وہاں پر بھی عیسائی قبائل ہی سیٹلڈ تھے, جو کہ پھر 9 ہجری میں اور 9-10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے رہے ہیں, اور سورہ آل عمران جو ہے ان کی وجہ سے نازل ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ سارے عیسائی ہیں, اس طرف کے سارے عیسائی. صرف اتنا ہی نہیں, یہ بنو اوس اور بنو خزرج جو ہیں, جو کہ بیسکلی مدینہ کے مشرکین کے قبائل تھے, بعد میں ڈیفینیٹلی سارے مسلمان ہو گئے اور انصار بن گئے, وہ سارے بھی وہاں سے یمن سے ہی آئے تھے. ٹھیک ہے, یمن سے ٹریول کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے. تو یمن کافی امپورٹنٹ علاقہ بعد میں بھی تھا. ایون یمن سے ریلیٹڈ احادیث اتنی زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن میں ایمان آخر زمانے تک رہے گا, آخر زمانے تک یمن میں ایمان رہے گا. اور بھی احادیث انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم مدینہ پہ جائیں گے نا, دوبارہ ہم یمن سے ریلیٹڈ پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی تو یہ بہت پرانا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں نا اصحاب الفیل کا. تو ہوا کیا, بیسکلی ابرہا جو تھا اس نے دیکھا کہ جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں جو کہ بیسکلی بت پرست وغیرہ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ مکہ کی طرف جاتے ہیں, مکہ کی طرف جا کے حج کرتے ہیں.
تو اس نے ایک دفعہ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ جی کیا چکر ہے، یہ کیوں سارے جاتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جی وہاں پر اللہ کا گھر ہے جہاں پر ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کا بڑا ویلیو ہے، بڑا مرتبہ ہے، وہاں پر ہم اس وجہ سے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے بت ہیں اور یہ وہ. اور صرف اتنا ہی نہیں، ڈیفینیٹلی تجارت بھی ایک ریزن تھی. تجارت کی وجہ سے بھی ہم اس طرف جاتے ہیں، یمن سے مکہ، مکہ سے سیریا، سیریا سے واپس مکہ، مکہ سے یمن. تو یہ پورا ایک تجارت کا رستہ، ایک راؤٹ بن چکا تھا. ٹھیک ہے. تو ابرہہ نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے اپنے پاس بنایا ایک بہت بڑا چرچ، الکلیس اس نے اس کا نام رکھا، اور اس نے سب کو بولا کہ جی اب تم لوگ وہاں نہیں جاؤ گے، اب تم لوگ یہاں پر آؤ گے، اس کا حج کرو گے، الکلیس میں اب تم لوگ آؤ گے. اور اس کو اس نے بہت ہی زیادہ شاندار بنایا تھا، شیشہ وغیرہ لے کے. اور بڑے یہ لوگ ظاہر رچ تھے، شان و شوکت والے تھے، تو انہوں نے ہر طرح کا جو بیسکلی مہنگا میٹیریل ہو سکتا تھا، را میٹیریل، وہ یوز کر کے انہوں نے بیسکلی الکلیس بنایا. اور اس نے کہا کہ جی نہیں، اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اب سارے یہاں آئیں گے. تو ہوا کیا کہ ایک بدو تھا، اس نے، بدو کون ہوتے ہیں؟ جو ارد گرد بیسکلی جنگلوں وغیرہ کے آس پاس لوگ، دیہاتی لوگ آپ سمجھ لیں، دیہاتی آج کل کے لوگ جیسے ہوتے ہیں اس طرح. تو اس نے کیا کیا، اس نے الکلیس میں جا کے بیسکلی اس کو گندا کر دیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے اس نے ریلیوڈ ہمسیلف. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے پھر ابرہہ کو غصہ آیا، اور ابرہہ نے تو پھر اس کو ہٹایا، اور اس نے سوچ لیا کہ جی پہلے تو اس کو مارا، اور پھر اس سے سوچ لیا کہ اب میں چھوڑوں گا نہیں، اب میں حملہ کروں گا جا کے مکہ پر، اور اس گھر کو یہ نعوذ باللہ ختم کر دوں گا، جس کی وجہ سے میرے گھر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر آئیں گے سارے لوگ. تو اس نے 60,000 کا لشکر لیا، 13 سے 20 ہاتھی تھے جس کے اندر، اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، جس کا ذکر آگے جا کے آئے گا سیرت میں، فتح مکہ کے موقع پہ، فتح مکہ کے نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے 6 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ جب رک جاتا ہے نا، تو اور چلتا نہیں آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کو اسی رب نے روکا ہے جس رب نے محمود کو بھی روک دیا تھا حملہ کرنے سے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جا کے بھی محمود کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور اس کا نام پتہ چلتا ہے. تو یہ بار بار یہ ہم ریلیٹ کریں گے. میں دوبارہ بتا رہی ہوں، فیوچر کی سٹوریز میں ابھی بتاتی ہوں، اور فیوچر میں جا کے یہ پاسٹ کی سٹوری میں دوبارہ بتاؤں گی، تاکہ ہمیں دوبارہ ریوائز ہو جائے اور ہم کبھی یہ ریالٹیز نہ بھولیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہاتھیوں کو لے کے 60,000 کا لشکر لے کے یہ نکلا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ یہ مقصد اس کے کیا تھے. نمبر 1، نعوذ باللہ انہدام کعبہ، کعبہ کو گرائے گا. کیسے گرائے گا؟ یا تو ہاتھی مارے گا، یا پھر ہاتھیوں کے ساتھ چینز باندھ کر، چینز اور وہ کعبہ کے ساتھ باندھ کے تو اس کو کھینچ کے گرا دے گا. دوسرا، عیسائیت کا غلبہ ہونا چاہیے، ان کا جو بھی دین ہے اس کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عیسائیوں کو ہمیشہ شروع سے یہ شوق رہا ہے، ابھی بھی ان کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ عیسائیت کا غلبہ ہو، اور ابھی ویسے بھی عیسائیت ہی جو سب سے زیادہ ریلیجن ابھی فالو کیا جا رہا ہے، فی الحال تو عیسائیت ہی ہے. آگے انشاءاللہ بائی 2025 پریڈکشنز کہتی ہیں کہ اسلام ہو جائے گا، لیکن فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن البتہ اسلام ہی ہے. جو سب سے زیادہ کنورژنز ہو رہی ہیں نا جس ریلیجن کی طرف، وہ البتہ اسلام ہی ہے. یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں فیکٹس کو کنفیوز نہ کیجیے گا. تیسرا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تجارت پر دوبارہ قبضہ ہو جائے. تجارت کو، اس کا اتنا مسئلہ کیا تھا؟ بیسکلی آپ میں سے جنہوں نے سورہ سبا پڑھی ہوئی ہے یا بلقیس وغیرہ کی سٹوری آپ نے سنی ہوئی ہے، تو سورہ سبا ہمیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے، سورہ زمر، سورہ سعاد، یہ ساری صورتیں پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن میں اس وقت کتنی زیادہ تبا کے بیسکلی جو بادشاہ تھے وہ خوشحال تھا، تجارت ان کے قبضے میں تھی بیسکلی. اور یہ یمن نیچے تھا نا، یمن ڈائریکٹلی ساتھ افریقہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور رائٹ سائڈ پر ٹورڈز ایسٹ ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو اس طرف کی ساری جو پانی کے تھرو تجارت ہوتی تھی وہ ان کے پاس آیا کرتی تھی، ان کی طرف بھی بیسکلی بازار وغیرہ لگا کرتے تھے، اور خوشحال علاقہ تھا. اور انہوں نے بڑے بند بنائے ہوئے تھے، بڑی زراعت تھی ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہیں سورہ سبا میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بند توڑ دیے. جو ڈیمز، اتنی ترقی یافتہ قوم تھی، اللہ نے ان کے ڈیمز توڑ دیے، اور ان کی زراعت، ان کے باغات کی تعریف آتی ہے قرآن میں کہ اتنے زیادہ تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، توڑ دیا. ان کی تجارت بھی ختم ہو گئی. تو وہ جو ان کا روب دبدبہ، ان کا پرانا سٹیٹس تھا نا، اس کو بیسکلی یہ ابرہہ واپس لینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری انفارمیشن بیسکلی تفاسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے. تو یہ ان سارے ارادوں کے ساتھ یہ نکلا، اور نکلنے کے بعد ہوا کیا ہم سب جانتے ہیں. وہاں پر پہنچ کر اس نے خیمہ لگایا مکہ سے باہر ہی. تو عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے آیا.
اس نے پہلے جا کے وہاں پہ جو باہر اونٹ چر رہے تھے نا، اونٹ سارے باہر چر رہے تھے، وہ اونٹ جو ابرہا نے اپنے قبضے میں کر لیے وہ 200 سے اوپر اونٹ تھے، آلموسٹ مختلف قبیلوں کے تھے۔ تو عبد المطلب نے سوچا کہ میرے اونٹ اس نے لے لیے، وہ 200 تقریباً اونٹ عبد المطلب کے تھے، باقی اونٹ دوسرے قبیلوں کے بھی تھے۔ تو عبد المطلب نے سوچا کہ جی میں جا کر بات کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ جی میرے اونٹ واپس کر دیں، اور جو بھی اس نے بات کرنی تھی وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ گیا پھر ابرہا سے ملنے کے لیے، عبد المطلب گئے ابرہا سے ملنے کے لیے۔ تو ابرہا نے جب دیکھا عبد المطلب کو، یہاں سے ہمیں بیسکلی عبد المطلب کی یہ وجاہت والی پرسنالٹی کی نا بیسکلی تعریف ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو انہوں نے وہ بڑا امپریس ہوا، بڑا متاثر ہوا دیکھ کے، اور اس نے پوچھا کہ بھئی ہاں کس سلسلے میں آئے ہو، کیا کعبہ کی بات کرنے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں کعبہ کی بات کرنے نہیں آیا، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرہا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابرہا کے اوپر سے نا سارا اس کا رعب ختم ہو گیا، سارا تاثر نا اس کا چلا گیا، اور ابرہا نے کہا کہ میں تمہارے کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو تب عبد المطلب نے وہ مشہور اپنا مقولہ بولا، اپنی لائن بولی کہ جی یہ جو کعبہ ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو اللہ اسے بچا لے گا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو میں اونٹوں کو بس بچانے کے لیے آیا ہوں، تم میرے اونٹ دے دو۔ تو ابرہا پھر یہ جواب سن کے بھی تھوڑا متاثر ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم اپنے اونٹ لے لو۔ تو عبد المطلب نے اپنے اونٹ لے لیے، اور ویسے بھی ابرہا کا مقصد تھا نہیں اونٹ لینا، تو اس نے خیر واپس کر دیے۔ اب عبد المطلب نے لیے اپنے اونٹ، سارے کے سارے قریش نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور بیسکلی کعبہ کو چھوڑ دیا کہ جی ابرہا اب حملہ کرے گا، اور جو اس نے کرنا ہے، کعبہ کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ تو وہ سارے وہاں پر بیٹھ کے دیکھنے لگے، اور بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ ویسے وہ شجاعت اور بہادری والے تھے، لیکن ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہاتھی دیکھیں عرب کی مخلوق نہیں ہے، ہاتھی عرب کے جانور نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ ہاتھیوں کے ساتھ کیسے لڑیں، وہ کیا کریں۔ ہاتھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا اور کتنا مضبوط جانور ہے، اور اس کے ساتھ لڑنا، اس کو ہرانا آسان کام ہے بھی نہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے اس کے ساتھ لڑیں، وہ کیا کریں۔ تو اس چکر میں وہ پھر باہر جا کر بیٹھ گئے۔ اور ویسے اس کی تفاسیر میں اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن یہ جو متفقہ علیہ تفسیر ہے نا، جو بیسکلی جمہور کی رائے ہے، وہ میجورٹی جو اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس طرح پھر اس نے پھر ارادہ کیا ابرہا نے حملہ کرنے کا۔ جب یہ آگے بڑھنے لگے ہیں تب محمود کو اللہ نے روک دیا، جس کا ذکر میں نے آپ کو حدیث میں بھی بتایا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ محمود کو وہ آگے چلاتے تو وہ آگے نہیں چلتا تھا، سائیڈوں کو چلاتے سائیڈ کو چل پڑتا تھا، پھر آگے چلاتے لیکن آگے کو محمود نہیں چلتا تھا۔ تو انہوں نے پھر محمود کو چھوڑا اور باقی ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اور انہوں نے ان کے اوپر کنکریاں بھیجی۔ ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک منہ میں، 2 ان کے پنجوں میں، اور وہ زہریلی کنکریاں تھیں، وہ ان کے اوپر لگتی تھیں، اور ان کنکریوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے جس کو وہ لگنی ہے۔ تو وہ بیسکلی جس کو وہ کنکری ٹچ کرتی تھی، پتھر ٹچ کرتا تھا، وہ وہیں پر بھسم ہو کر، جلے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر گر جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری آرمی کو ایک حقیر سی فوج کے ذریعے سے، ایک قوت والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ جو ابرہا تھا اس نے پھر واپس بھاگنا شروع کیا، اور یہ جیسے جیسے واپس بھاگتا تھا اس کا ایک ایک جو پارٹ تھا، اس کا ہاتھ، اس کا بازو، وہ گرتا جاتا تھا، ٹھیک ہے، پگھلتا جاتا تھا، گرتا جاتا تھا، پگھلتے الٹیمیٹلی جب یہ یمن کے قریب پہنچا ہے نا، یمن کے باہر ہی، وہیں پہ یہ مر گیا، سارا کا سارا یہ ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھی دکھا دیا کہ کعبہ کے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا کیا۔ صرف کعبہ نہیں، اللہ کے دین، جو اللہ کے دین کے خلاف چلے گا، جو اللہ کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جو اللہ کے دین کی بیسکلی اللہ کے دین کا غلبہ نہیں چاہے گا، اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لا رہا، ان کا کیا حال ہوگا۔ قریش کو بھی دکھا دیا، باہر کے سارے قبیلوں نے بھی دیکھ لیا ابرہا کو بھاگتے ہوئے، اس کی کیا حالت ہوئی۔ یمن کے پاس جا کے یمن والوں کو بھی حقیقت پتہ چل گئی کہ ابرہا کا انجام کیا ہوا ہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی کعبہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سورۃ الفیل کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم یہ لاسٹ لائن پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس واقعے سے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ کیا چل رہا ہے۔ سورۃ الفیل بھی آپ سب کو انشاءاللہ ضرور آتی ہوگی، اس لیے ہم اس کی تفسیر کو، ابھی سٹوری ہم نے پڑھ لی، اب تو تھوڑی ہی تفسیر رہے گی، تو اس کو ہم ٹچ کریں گے انشاءاللہ، 5 منٹ صرف انشاءاللہ لگیں گے۔ تو الم ترى کیفا، کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح، فعل ربک، آپ کے رب نے کیا،
خصوصی مخاطب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن عمومی طور پر سارے کے سارے مخاطب ہیں، ہم سب مخاطب ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا کس طرح کیا. کیفا کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح، مطلب غور کرو، غور و فکر کرو، پونڈر اپون اٹ، سوچو کہ اللہ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ. فعلا ہمیشہ اللہ کے لیے، عملہ کا ورڈ اللہ کے لیے کبھی نہیں آتا، فعلا کا ہی آتا ہے. فعال لما یرید سورۃ البروج میں بھی آتا ہے، یعنی فعل وہ کام ہوتا ہے جو کہ بلا مشقت کیا جاتا ہے، اتنی آسانی سے کہ اتنی سی بھی مشقت نہیں لگی. اللہ نے ایسا کچھ ان کے ساتھ کیا. کن کے ساتھ کیا؟ بھی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. ان لوگوں کو ہاتھی والے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک تو ہاتھی قوت و ہیبت کی نشانی ہوتے ہیں، یعنی اتنی قوت اور ہیبت والے لشکر کو اللہ نے اتنی حقیر سی فوج کے ساتھ بالکل ختم کر کے رکھ دیا. یہ بتانے کے لیے یہاں پہ اصحاب الفیل کا ورڈ یوز ہوا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کو ان انسانوں پہ ترجیح دے رہے ہیں. جو یہ پوری فوج آئی تھی، اس فوج کی جو غلط نیت تھی، جو خراب ارادہ تھا، اتنے گھٹیا تھے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کرنا پسند نہیں کیا. ان کو فیل کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے مینشن کیا گیا ہے. تیسرا، ان میں جانوروں جیسی خصوصیات تھیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اصحاب الجحیم، جہنم والے. جہنم والے وہ لوگ ہیں نا جن میں جہنمیوں والی خصوصیات ہیں. تو یہ انسان کہنے کے لائق ہی نہیں تھے، اللہ کے احسانات کو ہی نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ کا گھر نعوذ باللہ گرانے کے لیے آئے تھے. تو اس وجہ سے بھی ان کو اصحاب الفیل کہا گیا. بیسکلی ان کا یہاں پر مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ اصحاب الفیل یہ آئے تھے اللہ کا گھر اڑانے. سوچو ذرا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم، کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چال کو. قید کیا ہوتی ہے؟ ہر طرح کی چال، چاہے وہ مخفی ہو چاہے وہ ظاہر ہو. اب ظاہری طور پر اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرائے گا، اور مخفی اس کے اور بھی ارادے تھے. عیسائیت پھیلے گی، تجارت ہمیں ملے گی، ہمارا نام ہوگا. تو اللہ نے ان کی ساری چالوں کو کیا کر دیا؟ فی تضلیل، بیکار کر دیا، بے مؤثر، ناکام کر دیا. تضلیل بیسکلی ہوتا ہے ہدف سے ہٹا دینا. جو بیسکلی وہ نشانہ لینا چاہ رہے تھے، ان کی ساری چالوں کو اللہ نے نشانے سے ہٹا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے بھیجے ان پر طَيْرًا. یہ طَيْرًا جو ہے نا، یہ واحد بیسکلی اس میں جنس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک پرندہ، اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا گروپ آف برڈز اس کے اندر آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرے بال ہیں، میرے بالیں ہیں، بالوں ہیں تھوڑی کہتے ہیں. بال اس میں جنس ہے جس کے اندر سارے بال آ جاتے ہیں. تو طَيْرًا ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، کئی جھنڈ اللہ نے پرندوں کے بھیجے. اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مختلف قسم کے پرندے تھے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ یہ کسی ایک قسم کے ہی تھے. ترمیہم، ترمی آپ کو پتہ ہے رمی سے ہے. رمی کیا ہوتا ہے؟ نشانہ لے کے اونچائی سے کسی کو مارنا. تو ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، یعنی ان پر نشانے لے کے پھینکتے تھے. بحجارۃ، پتھر. وہ پتھر کس طرح کے تھے؟ من سجیل، سجیل کی قسم کے. سجیل کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکر، جو کہ پانی جن میں ملا کے گارا بنا کے سخت جنہیں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں دھوپ میں رکھ کے پکا دیا جاتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے؟ وہ انتہائی سخت پک کے سخت ہو جاتے ہیں. تو وہ اوپر سے پھینکے جا رہے تھے. اب اوپر سے پھینکنے سے ہوگا کیا؟ ان کی ویلاسٹی انکریز ہوگی. جب ان کی ویلاسٹی انکریز ہوگی بیکاز آف دا فورس آف گریوٹی ان دا ارتھ، ان کا مومنٹم اینڈ ایکسلریشن بڑھ جائے گی، اور وہ لگیں گے کیسے؟ بلٹس کی طرح لگیں گے. تو ایسے بلٹس کی طرح وہ کنکر ان کو لگے. اور اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ فجعلہم، تو اس نے انہیں کر دیا کعصفن، بھوسے کی طرح. مأکول، کھائے ہوئے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا. یہ اینڈ میں ہمیں یہاں پہ مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم بھی کچھ امیجن کر سکیں، اب ہم سوچ سکیں کہ ہاں اچھا اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا تھا. ورنہ تو ہم صرف سٹوری پڑھ کے اسے مزید کچھ امیجن نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں سے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ حالت ہوئی تھی ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ اس واقعے پر قریش نے اس پورے سال کا نام ہی عام الفیل رکھ دیا. عام کیا ہوتا ہے؟ عام بیسکلی سال کو کہتے ہیں. ہاتھیوں کا سال انہوں نے اس کا نام رکھ دیا. اور یہ واقعہ، اور یہ 570 AC آفٹر کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد 570 میں یہ واقعہ ہوا.
اور 570 میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ ہم جانتے ہیں. یعنی آمینہ جو تھیں، حضرت آمینہ، وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کعبے کے لائق نہ یہ عیسائی ہیں اور نہ ہی یہ بت پرست ہیں، بلکہ کوئی اور آنے والا ہے جو کہ کعبے کا متولی ہوگا اور وہ ہر طرح سے کعبے کو پاک کرے گا. جی، تو یہاں پر ہم نے سورۃ الفیل پڑھی، جس کا ٹاپک ایگزیکٹلی ویسا ہی تھا جیسا کہ سورہ قریش کا. فیل پہلے آتی ہے قرآن مجید میں اور قریش بعد میں آتی ہے. دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو یاد کرایا انہیں کہ دیکھو میں نے کس طریقے سے اس کعبہ کی حفاظت کی جس کعبہ کی وجہ سے تم اتنے بڑے ڈان بنے بیٹھے تھے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، تمہاری اتنی اجارہ داری تھی، تمہارا اتنا روب دبدبہ تھا، تمہارا اتنا مرتبہ تھا، تم پہ کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، تمہارے قافلوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، تم حفاظت تحفظ کے ساتھ آتے جاتے تھے سارا کچھ، اور سارے قبیلے والے تمہارے آگے جھکتے بھی تھے. تو اتنے احسانات اللہ نے تم پہ کیے ہوئے تھے بیت اللہ کی وجہ سے. پھر بھی جب تمہیں اللہ کا پیغام دیا گیا اور تمہیں کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ، یہ اب ہم تفسیر کی بات کریں، ٹھیک ہے، اور تمہیں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کے شریک بنانا چھوڑ دو، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے بات نہیں مانی. تو وہ اللہ جو کہ اصحاب الفیل کو تباہ کر سکتا ہے، برباد ختم کر سکتا ہے، تو کیا تمہیں نہیں کر سکتا؟ تم اگر اللہ کے دین کے خلاف جاؤ گے تو کیا تمہارا انجام برا نہیں ہوگا؟ اور ایک تو یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے. دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خود حفاظت کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کے لیے تو کہہ دیا کہ ہم نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اسی طرح یہ سورہ فیل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اپنے گھر کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی دین کی بھی حفاظت. ہماری تو اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، ہم پڑھائیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم تفسیر پڑھیں، ہم تفسیر پڑھائیں، ہم تجوید پڑھائیں، ہم سیرت پڑھائیں. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خوشنودی کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کام کریں، انصار اللہ بنیں، جو کہ سورۃ الصف میں آتا ہے نحن انصار اللہ، ہمیں انصار اللہ. تو وہ انصار اللہ ہمیں بننے کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت کس کو ہے؟ اللہ کو نہیں ہے، ہمیں ہے. اللہ کیا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو آلریڈی قوی ہے، اللہ تو آلریڈی عزت والا ہے، اقتدار والا ہے. اور اللہ نے سورۃ المجادلہ میں کہہ دیا لأغلبن انا ورسلی، البتہ ضرور غالب آئیں گے میں اور میرا رسول. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور میرا رسول تو غالب آئیں گے. تو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ بیسکلی دین کا کام کرنے میں نا فائدہ ہمارا ہے، بینیفٹ ہمارا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے انصار بنو اور تمہیں بھی کچھ فائدہ مل جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہیں بھی جنت کمانے کا موقع مل جائے. تو ہم عہد کرتے ہیں اس پورے لیسن کے اینڈ پر کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں سنجیدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانیں گے اور انصار اللہ ضرور بنیں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلی کلاس میں کیا ڈسکشنز ہوں گی وہ میں انشاءاللہ آپ کو ویسے بھیج بھی دوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ویسے اب ہم سٹارٹ کریں گے اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.